خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 7 تاریخ کو سنڈے کو ایک میسج ہوا، اس کا دوسرا حصہ ہے اور آج اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ تو کلام مقدس میں سے وہی تلاوت ہم کریں گے جو ہم نے پچھلی دفعہ کی، مقدس متی کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 16 آیات، 1 سے 16 آیات تک۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 20 باب 1 سے 16 آیات۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے پاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز کہلا کر انہیں اپنے پاکستان میں بھیج دیا۔ پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی پاکستان میں چلے جاؤ، جو واجب ہے تم کو دوں گا۔ پس وہ چلے گئے۔ پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا، اور کوئی 1 گھنٹہ دن رہے، پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا، تم یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے۔ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی پاکستان میں چلے جاؤ۔ جب شام ہوئی تو پاکستان کے مالک نے اپنے کارندہ سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو 1 دینار ملا۔ جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، اور ان کو بھی 1 دینار ملا۔ جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے 1 گھنٹہ کام کیا اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہے۔ ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے اور خداوند سے اس کا کلام مانگیں گے، اس کی روح کی معموری مانگیں گے، اس مصنف سے رابطہ کریں گے اور اپنی پوری توجہ اس کی طرف لگائیں گے۔ حج مسیح خدا کا حضرت دیت کے بعد سلامتی کے شہزادے ہمارے آسمانی باپ، خداوند تیرا شکر کرتا ہوں، آج ایک بار پھر خداوند تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ خداوند میں تیرے کلام کی منادی کرنے کے لائق ٹھہرا ہوں۔ پہلے خداوند ایک دفعہ پھر تیرے کلام کو پہلے خداوند تیری دلہن کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں، تو خداوند تجھ سے منت کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنے پاک روح کی معموری اور بھرپوری عطا فرما۔ پہلے خداوند میں نہیں بلکہ پہلے خداوند تیرے پاک روح کی ہدایت سے پہلے خداوند جو کچھ بھی بولوں وہ اسی کے مطابق ہو، اور خداوند کوئی ایسی بات اگر خداوند وہ تیرے کلام سے میچ نہ ہوتی ہو تو خداوند تو وہاں مجھے خاموش کر دینا۔ پہلے خداوند تجھ سے منت کرتا ہوں کہ پہلے خداوند جو کچھ پہلے خداوند آج تیرا کلام نازل ہونے والا ہے، پہلے خداوند اس کو سمجھنے والا دل عطا کر، پہلے خداوند تو اس کو سننے والے کان عطا کر، اور پہلے خداوند تو عمل کرنے والی وہ اسپرٹ ہمیں عطا فرما۔
क्योंकि प्यारे खुदावंद कि हमारे बदन उसी रूहुल कुद्दुस का मक़दस है। प्यारे खुदावंद हम तेरे पाक रूह को वेलकम करते हैं कि वो हमारे बदनों में आए, ताकि प्यारे खुदावंद तेरे कलाम को समझने में प्यारे खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई कर सके। खुदावंद ये मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपनी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तशरीफ रखिए। जिस तरह हमने पिछली दफ़ा एक पैगाम को स्टार्ट किया था आखिरी घंटे के मजदूर, तो आपको याद है वो वैसे तो कितने लोग मौजूद थे उस वक्त? मोस्टली मौजूद थे। तो इस तमसील में जो बातें बताई गई थी, मैंने कहा था कि हम इन घंटों पर जिनका जिक्र हुआ है उस पर गौर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो मैं इसको थोड़ा सा आपके साथ ही रिपीट करता चलूँगा फिर आगे, ताकि पिछला भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले लिखा है कि आसमान की बादशाही। तो आसमान की बादशाही जो है उसको पाकिस्तान से तशबीह दी गई है कि आसमान की बादशाही इस घर के मालिक की मानद है जो सवेरे निकला। तो इसमें तमाम किस्म के लोग इस पाकिस्तान में या इस खुदा की बादशाही में शामिल हैं, और घर का मालिक जो है वो यीशु मसीह है। तो जब वो पहली दफा सुबह सवेरे निकलता है तो ये क्या आप बता सकते हैं कौन सा वक्त था? जब वो कब्र से जी उठा। बुलंद आवाज से कहे, कौन सा वक्त था? जब वो जी उठा। जब वो जी उठा, जब वो कब्र से बाहर निकला, तो उस वक्त वो औरतों पर जाहिर हुआ और उसने कहा कि मेरे भाइयों से कहो कि गलील को जाएं, मैं वहाँ उन्हें मिलूंगा। और वहाँ उन्हें पाकिस्तान की जिम्मेदारी दी गई, उन्हें मजदूरी पे ले लिया गया। और दूसरी बात, जब वो घर से निकला तो वो लिखा है कि पहला दिन चढ़े निकला है। और ये कौन सा टाइम है? ईद पेंटिकोस्ट 120 की जब बात आती है। तो दूसरी दफा वो पहला दिन चढ़े निकलता है, और ये ईद पेंटिकोस्ट का दिन है जो हमें वाल 2 बाब उसकी 15 आयत में मिलता है कि जब पतरस कहता है कि अभी तो पहला दिन ही चढ़ा है। सवेरे का वक्त है मत्ती 28 बाब है, और दूसरा जो पहला दिन चढ़े का वक्त है ये इमाल 2:15 है। और उसके बाद तीसरी दफा जब वो निकलता है, यहाँ पे 2 वक्तों का जिक्र है जो छठे और 9वें घंटे का जिक्र है, और दोपहर और तीसरे पहर का जिक्र है। और ये हमें मत्ती 27:45 में मिलता है कि जब सारे मुल्क में छठे घंटे से 9वें घंटे तक अंधेरा छाया रहा, और वो अंधेरा छाना एक साइन था तारीख ज़माने का, डार्क एज का। और वो डार्क एज जो थी उसमें वो निकला, और वहाँ भी उसने मजदूरों को इकट्ठा किया। और उसके बाद जब हम देखते हैं तीनों दफ़ा, जब सुबह सवेरे पहला दिन चढ़े और छठे से 9वें घंटे की बात आती है, तो इसके हमें सबूत जो है या इसकी जो मुतल्लिका आयात हैं वो हमें बाइबल के अंदर मिलती हैं। लेकिन जब चौथी दफ़ा की बात आती है कि 11वें घंटे वो फिर निकला, जब अभी 1 घंटा दिन रह गया था तो तब वो निकला, तो उसका जो हमने एविडेंस किया था, हवाला पेश किया था, वो था नबी के पैगामों में से। और ये क्यों नबी के पैगामों में से था, बाइबल में क्यों नहीं था? हम देखते हैं, हम इस बात पर जोर देते हैं अपने ज़माने के कलाम से। तो वो जो उस ज़माने के पैगाम थे वो उनके ज़माने में नाज़िल हुए, और वो उन्हीं ज़मानों में वो पूरे हुए और बाइबल में लिख दिए गए। लेकिन हमारे जो ज़माने का वो 11वां घंटा था, जो एक दिन शाम का वक्त था, 1 घंटा दिन रहता था, तो ये इसी ज़माना में रिवील होना था। इसलिए हमें भाई ब्रैनम के पैगाम से इसका एविडेंस मिलता है, और वो बताते हैं कि जब जंग अजीम 1918 में ख़त्म हुई तो वो 11वां घंटा था, क्योंकि 1918 के 11वें महीने की 11वीं तारीख
اور اس کے 11ویں گھنٹے، اور کہتے ہیں کہ جب وہ معاہدہ سائن ہوا وہ 11واں منٹ تھا۔ تو یہ ہم نے اس میں سے دیکھا کہ کس کس گھنٹے وہ باہر نکلا ہے۔ اور اس کے بعد جب شام کا وقت آتا ہے تو پھر وہ خداوند جو ہے، جو گھر کا مالک ہے، وہ مزدوری دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ اور وہ ہم نے دیکھا کہ جب سورج غروب ہونے کا وقت تھا، سن سیٹ کا وقت تھا، تو سن سیٹ ماؤنٹین پہ وہ خود آ گیا اور اس کے ساتھ اس کا پرندہ تھا، اور وہ پرندہ بھائی ولیم میری برنم ہے۔ اور جب وہ آیا تو تب مزدوری کو بانٹنے کا وقت آیا۔ اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی اس پر بھی بات کی کہ وہ مزدوری کیا تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 28 فروری 1963 کو وہ بادل آتا ہے تو اس وقت کیا رونما ہوتا ہے؟ تب مہریں کھلتی ہیں، اور جب مہریں کھلتی ہیں اور نبی نے اپنے پیغام میں اس بات کو واضح کیا کہ یہ مزدوری دینے کا وقت ہے۔ اس نے کہا، جو ہم نے کوڈ پڑھا تھا، ابھی اس کو دوبارہ بھی پڑھیں گے کیونکہ اس کوڈ پہ ہم نے بند کیا تھا اور اسی سے اگلے پیغام کا سٹارٹ لیں گے۔ جو مزدوری ہے وہ 28 فروری 1963 کو وہ دن آیا جب ان تمام مزدوروں کو مزدوری دے دی۔ اور وہ مزدوری کیا تھی؟ وہ مزدوری مہریں تھی۔ ہر ایک زمانہ کے لوگوں کو، یا ہر ایک زمانہ کے جو مزدور تھے، ان کو ایک ایک مہر دی گئی، ایک ایک پینی، ایک ایک دینار یا ایک ایک ڈالر جو ہے وہ ان کو دیا گیا۔ ڈالر کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ اس کے اوپر پیرامڈ بنا ہے، اوپر ایک آنکھ بنی ہے جو سب کو دیکھ رہی ہے۔ تو میں پیغام کے بعد بھائی وسیم سے ذکر ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو الومیناٹی اس سے اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ ایک آنکھ جو سب کو دیکھتی ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ بائبل وہی ہمارے پاس ہے، وہی دوستوں کے پاس ہے، لیکن ہم اسے کسی اور رخ سے دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی اور رخ سے۔ تو ایک ہی ورڈ ہوتی ہے، ڈفرنٹ میننگ لوگوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو ایک آنکھ سب کو دیکھتی ہے وہ پاک روح ہے۔ اور وہ جو پیچھے لکھا ہوا ہے دا گریٹ سیل، ایک عظیم مہر، وہی مہر وہ مزدوروں کو بانٹ رہا تھا۔ اور کون بانٹ رہا تھا؟ وہ جو خدا کے ساتھ کارندہ تھا۔ اور پھر ہم نے پاکستان پہ بات کی کہ پاکستان میں کیا کام ہوتا ہے۔ جو ڈالی پھل لاتی ہے اس کو چھانٹنا ہوتا ہے تاکہ اور زیادہ پھل لائے، اور جو پھل نہیں لاتی اسے کاٹنا ہوتا ہے اور آگ میں ڈالنا ہوتا ہے۔ پھر جب کٹائی کا وقت آتا ہے یا انگور اکٹھے کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر انگور اکٹھے کرنے ہوتے ہیں۔ تو آئے اسی کوڈ کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پہ ہم نے پچھلی دفعہ ختم کیا تھا، اور وہ اپنے وقت اور اس کے پیغام کو پہچاننا۔ اس میں سے کوڈ تھا اپنے وقت کو اور اس کے پیغام کو پہچاننا، کوڈ نمبر 38۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اب 7ویں فرشتے کا پیغام مہروں کے بید کو کھولنے کے لیے ہے، جس میں 11ویں گھنٹے کے غیر قوموں کے مزدوروں کو وہی تنخواہ دینے کے لیے بلایا گیا جو پہلے گھنٹے کے مزدوروں کو ملی تھی۔ سمجھے؟ اب یسوع نے اسے سکھایا۔ اس نے کہا کہ کچھ لوگ فصل کاٹنے کے لیے گئے اور ان کو مزدوری پر لگایا گیا، اور جب انہوں نے صبح سویرے کا کام شروع کیا تو انہوں نے دن کا 1 دینار حاصل کیا۔ اور پھر دوپہر کے وقت کچھ اور لوگ آئے اور وہ بھی کام پر چلے گئے، اور پھر 11ویں گھنٹے میں یعنی دن کا آخری وقت کہ جو کوئی بھی آتا ہے اور اسے وہی تنخواہ ملتی ہے جو پہلے گھنٹے سے کام کرنے والوں نے حاصل کی تھی۔ تو یہاں پر بھائی برینم جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 7ویں فرشتے کا پیغام ہے وہی مہروں کو کھولے گا، اور وہی جو 11ویں گھنٹے کے مزدور ہیں ان کو بلائے گا تاکہ وہ بھی ان کو مزدوری جائے جو کہ پہلوں کو دی گئی، ایکول، بالکل برابر مزدوری دی گئی ہے۔ تو اب یہ جو مزدوری مل رہی ہے، مہریں مل رہی ہیں،
تو اس میں سب سے پہلے جو جن سے شروع کیا گیا وہ بعد میں آئے ہوئے لوگ تھے، وہ 11ویں گھنٹے کے لوگ تھے جہاں سے یہ مزدوری دینا شروع کی۔ تو جب مہروں کو دینا شروع کیا تو جو آخری گھنٹے کے تھے مزدور ان کو 7ویں مہر ملی، وہ 7ویں مہر کے نیچے آئے، اور اسی طرح پیچھے باقیوں کو اسی حساب سے وہ مہریں دی گئی۔ تو جب یہ مہریں بانٹی گئی جو آخری گھنٹے کے مزدور تھے وہ 7ویں مہر انہوں نے حاصل کی، تو پھر اس مہر میں ان کا کیا تھا؟ اجر تھا، ان کی مزدوری تھی اور ان کا انعام تھا، وہ مہر ان کے لیے ریوارڈ تھا۔ اب ایک بات یہاں پر اور آتی ہے کہ نبی نے کہہ دیا کہ جو 7ویں زمانے کا جو فرشتہ ہے، جو 7واں فرشتہ ہے، وہ پیغام مہروں کو بھی کھولے گا اور ان سب کو بھی مزدوری دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اس زمانہ میں ہے اور اس زمانہ میں وہ مزدوری دے رہا ہے تو اس تمثیل کے مطابق جو پہلے گھنٹے میں آئے تھے صبح سویرے، جو تیسرے گھنٹے میں آئے تھے پہر دن چڑھے، جو چھٹے میں 9ویں میں یا 11ویں میں آئے تھے، وہ سارے کے سارے ایک جگہ آ رہے ہیں مزدوری کے لیے، اور ان کو وہاں پر شام کے وقت مزدوری مل رہی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا ہے کہ وہ کیا جو پچھلے زمانہ کے سارے مزدور تھے جن کا ہم نے ذکر کیا، کیا وہ اس زمانہ میں آئے؟ تو یوحنا کہتا ہے کہ میں خداوند کے دن روح میں آ گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی نے اس کے بارے میں کہا کہ جب پہلی مہر کھلی تو پہلے فرشتے نے خداوند کا بید لیا، اور اسی طرح جب یہ تمام جو فرشتے تھے وہ تمام جو ہے وہ اپنے بید کو لیتے گئے اور وہ سارے جو ہیں وہ اس زمانہ میں آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 28 فروری 1963 کو وہ بادل آتا ہے تو صرف خداوند یسوع مسیح نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ 7 فرشتے بھی ہیں، وہ 7 فرشتوں کا جھومٹ ہے جو کہ اس زمانہ میں اس پرندہ کے پاس آ گیا تاکہ وہ اپنی مزدوری کو حاصل کرے۔ اور اگر ہم اس کو حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ پیغام ہے رکھنا میں کھڑا ہونا، اس کا VGR پہ کوڈ نمبر 80 ہے اور میسج ہب پہ کوڈ نمبر 62 ہے۔ تو ان کو جو انعام دیا جا رہا ہے، جو مہریں دی جا رہی ہیں، وہ وہی ہے جو پہلے کلیسیائی زمانے میں ان کو جو ہے وہ روح القدس ملتا ہے، ان کو وہ تجربہ ملتا ہے روح القدس کا، تو وہی اس آخری زمانے والوں کو بھی ملتا ہے۔ وہی روح القدس، وہی تجربہ جو پہلی کلیسیا نے حاصل کیا، وہی روح القدس اور وہی تجربہ اس آخری کلیسیا نے حاصل کیا۔ لیکن فرق کیا تھا کہ انہوں نے پہلی مہر کے نیچے اس کو حاصل کیا اور ہم نے اس کو 7ویں مہر کے نیچے حاصل کیا۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مزدوری جو ہے وہ ایک ہی ہے، ان کو بھی وہی مزدوری ملی، اور ہم جو 7ویں زمانہ کے لوگ ہیں ان کو بھی وہی مزدوری ملی۔ اور ان کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ کارندہ خود ان مزدوروں کے ساتھ تھا اور کام اس نے کیا تاکہ دلوں کو واپس پینتیکوس کی طرف پھیرے، تاکہ وہ اسی برسات کو حاصل کرے۔ اور یہ ایک ہی روح القدس تھا جو کہ ان کو بھی ملا اور ہمیں 7ویں زمانے میں بھی ملا، کیونکہ نبی کہتے ہیں، نبی نے بتایا کہ 7 ظہور ہیں روح القدس کے۔ ایک روح ہے لیکن اس کے 7 ظہور ہیں، 7 مینیفیسٹیشنز ہیں، اور روح القدس ایک ہی تھا جو کہ ہر زمانہ میں آیا۔ اور یہ 7 روحوں مطلب کہ روحی روح القدس پہلی روح کی شکل میں آیا، دوسری، تیسری، پھر 7ویں زمانے میں وہ 7ویں روح میں آیا۔ اور یہ روح القدس کا جو آج ہم بپتسمہ حاصل کرتے ہیں یہ اس 7ویں روح کا بپتسمہ ہے۔ روح ایک ہی ہے لیکن اس کا جو 7واں ظہور ہے اس کا ہم بپتسمہ حاصل کرتے ہیں۔ اور جب یہ بپتسمہ ہم 7ویں روح کا حاصل کرتے ہیں تو یہ ہم میں آ کر ہم اسے حاصل کر کے ہم کیا کریں گے، یہ ہم میں سے ہو کر کیا کرے گا؟ جب یہ 7ویں زمانہ میں آیا ہے، 7ویں روح کا بپتسمہ ہے، تو یہ پھر 7ویں زمانے کی پیغام کی ہمراہی کرے گا۔ اور اس تمثیل میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں
آیت نمبر 10 یہاں پہ لکھا ہے کہ جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا اور ان کو بھی ایک دینار ملا۔ جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ اب یہاں پر جو پچھلے زمانوں کے مزدور ہیں، پچھلے گھنٹوں کے مزدور ہیں، وہ یہاں پر شکایت کرتے ہیں گھر کے مالک سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ملنا چاہیے، ہمیں جو ہے ہم صبح سے لگے ہوئے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اتنی دھوپ سہی ہے، اور جو ایک گھنٹہ جنہوں نے کام کیا ہمارے برابر تو نے اس کو کر دیا۔ لیکن خداوند ان سے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کتنا ٹھہرایا گیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں 1 دینار۔ اور جب وہ کہتے ہیں 1 دینار تو پھر خداوند کہتا ہے کہ تم دوسروں کی کیوں فکر کرتے ہو؟ تمہارے ساتھ جو ٹھہرایا گیا تھا کیا وہ تم کو مل گیا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل مل گیا۔ انہوں نے کہا تم دوسروں کے لیے دوسروں کی فکر نہ کرو کہ ان کو کتنا ملتا ہے، تمہارے ساتھ جو ٹھہرایا گیا تھا تم کو مل گیا، یہ میرا فضل ہے اس 11ویں گھنٹے کے لوگوں کے لیے۔ یہ اس کا رحم تھا کہ اس نے وہی مزدوری 1 گھنٹہ کام کرنے والوں کو بھی دی اور وہی مزدوری اس نے صبح سے جو لگے ہوئے تھے ان کو بھی دی، اور یہ اس کا رحم اور اس کا فضل ہے، اور اس کے رحم کے لیے میں چاہوں گا کہ زوردار تالیاں ہوں۔ اب جب کہ اس کا فضل ہوا، اس نے ان کو کہا کہ تم ان کی فکر نہ کرو، یہ میرا ان پر فضل ہے۔ اور آگے جب ہم تمثیل کو پڑھتے ہیں تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں مانگا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا، میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں، کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں تو کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ تو یہاں پر خداوند کہتا ہے کہ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ تو یہ خداوند جو کہ سب کو ایکول بانٹ رہا ہے، تو اس کا ہم پر یہ بہت بڑا رحم تھا کہ ہم آخری وقت میں آئے، اور یہ جو رحم تھا، یہ جو اس کا فضل تھا، اس کی ایک وجہ تھی۔ جب خداوند نے کہا کہ ان سے تم کیوں اس طرح حسد کر رہے ہو یا ان کو زیادہ ملا ہے یہ سوچ رہے ہو، تم کیوں یہ سوچ رہے ہو؟ تمہیں تمہارا دینار مل گیا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی۔ اور آگے اگر ہم اس کو 16ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ اب میں نے پچھلے پیغام میں چند باتیں کی تھی۔ ایک میں نے کہا تھا کہ وہ شام کا وقت تھا یا وہ آخری گھنٹہ تھا جبکہ وہ کھڑے تھے مزدوری کے لیے، اور اس وقت جب کسی نے کہا کہ اب ہمیں جانا چاہیے، اور جانا چاہیے اس لیے کہ اب مشکل ہے کہ کوئی ہمیں مزدوری پر لینے آئے، اور اگر ہمیں مزدوری پر لینے آ بھی جائے تو 1 گھنٹے کا ہمیں کیا ملے گا۔ اور وہاں پہ ایک بات کہی تھی کہ وہ کسی نے وہاں پہ کہا کہ ابھی چند منٹ اور ٹھہر جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی اور دن کے لیے کوئی مزدوری پر لینے آ جائے۔ اور دوسری بات جو اس سے میں لوں گا پچھلے پیغام سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ خداوند جو مزدور چن رہا ہے وہ سبھی جو پینٹیکوسٹل کے لوگ تھے، اس کے بعد بھائی برینن تھا، اس کے بعد اس کے ساتھ اور مزدور جو اس زمانہ میں بھی کام کر رہے ہیں، وہ سب کو شروع سے لے کر چنتا گیا اور وہ اس کے پاکستان میں کام کرتے گئے۔ اور تب میں نے کہا تھا کہ سب کے نام ایک مقصد کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اگر ہم اردو میں دیکھتے ہیں تو یہ آیت یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ لیکن جب ہم اسی کو
इंग्लिश में देखते हैं तो यहाँ एक सेंटेंस और है। अगर आपके पास इंग्लिश है मोबाइल में तो आप देख सकते हैं, मत्ती 20 बाब उसकी 16 आयत, ये उर्दू में यहाँ पे खत्म है कि इसी तरह आखर ओवल हो जाएंगे और ओवल आखर, लेकिन इंग्लिश में है सो द लास्ट शैल बी फर्स्ट एंड द फर्स्ट लास्ट। आगे जो उर्दू में नहीं है वो ये है, फॉर मैनी बी कॉल्ड बट फ्यू चोजन, कि जो बुलाए गए थे वो बहुत हैं लेकिन जो चुने गए थे वो चंद हैं, वो थोड़े हैं। Amen, amen. तो अब इस बात का मकसद एक तमसील दी गई है जिसमें सारे मजदूरों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है कि आओ इस पाकिस्तान में काम करो, आओ सुबह सवेरे वाले भी आ जाओ, पहर दिन चढ़े वाले भी आ जाओ, और छठे और 9वें घंटे वाले भी आ जाओ, 11वें घंटे वाले भी आ जाओ और इस पाकिस्तान में काम करो। लेकिन जब आखिर में हमें इस तमसील का एंड मिलता है तो वहां पे लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। अब ये सारे बुलाए जा रहे थे, जिसमें मैंने बहुत सोचा, जब पिछले दफा मैसेज हुआ तो भाई वसीम ने कहा कि ओरल रॉबर्ट्स का आपने जिक्र किया, बाकी पेंटिकोस्टल का जिक्र किया, सबका जिक्र किया, लेकिन दुल्हन के लिए तो वो नहीं थे। लेकिन ये उसका यही था कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो जब ये चुने हुए हैं, जब इस सारा काम खत्म हो गया है, उनको मजदूरी दे दी गई है, तो यहाँ पर आकर कह दिया कि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। अब वो जब सारा काम कर रहे हैं तो वो बुलाए हुए हैं, लेकिन अब एक चुनाव का वक्त आ गया है। अब वो काम उस दिन का जो है वो खत्म हो गया है और अब शाम का वक्त है जब मजदूरी सबको दे दी गई है। और जब मजदूरी सबको दे दी गई है तो जो पिछले घंटे वाले थे उनको क्या कहा? उनको खुदावंद ने कहा जो तेरा है उठा ले और चला जा। क्या 11वें घंटे वालों को कहा कि चला जा? यहाँ पर ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता, बल्कि वो जो बाप से, जो घर के मालिक से शिकायत कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए, तो खुदावंद उनको कहता है कि तुम्हारे साथ ये फिक्स हुआ था, तुम इसे उठाओ और चले जाओ। अब जब चले गए हैं, जो बुलाए हुए बहुत थे उनमें से चुने हुए जो थे वो रुक गए हैं और बुलाए हुए बाकी चले गए हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कि वो किस लिए चुने गए हैं। उनको जो चुना गया है, जैसे मैंने कहा कि जो शाम को मजदूर थे वो कह रहे थे कि हो सकता है हमें किसी और दिन के लिए कोई मजदूरी पे लेने के लिए आ जाए, तो उनको किसी और दिन के लिए चुना गया था। उनको चुना गया था ताकि वो किसी और दिन में काम कर सकें। और जब वो चुन लिए जाते हैं किसी और दिन के लिए, तो तब उनके सुपुर्द एक खिदमत की जाती है। और जब उनके सुपुर्द वो खिदमत की जाती है और उनको बताया जाता है कि कल सुबह सवेरे तुम लोगों ने फिर आ जाना है, तुम्हें एक काम दिया जाएगा और वो काम तुम लोगों ने कंप्लीट करना है। अब एक और यहाँ पे बात आती है कि हमने जो शुरू से मजदूरों का जिक्र किया, तो उनको क्यों नहीं चुना गया? उनको क्यों नहीं चुना गया? हम देखते हैं कि उनका जो काम था, जो उन्होंने वहां पर पाकिस्तान में काम किया, वो ज्यादा फल लेकर नहीं आया। अब आप कहेंगे यीशु के शागिर्दों ने काम किया और वो ज्यादा फल नहीं लेकर आया, आगे जो मजदूर थे उन्होंने काम किया और वो ज्यादा फल नहीं लेकर आया। तो हम सारी बाइबल को भी जानते हैं कि क्या क्या हुआ, हम सारी तारीख को जानते हैं। क्यों ज्यादा फल नहीं लेकर आया? जब उन्होंने उस तालीम को शुरू किया तो क्या वो तालीम कायम रही? वो तालीम कायम नहीं रही, बल्कि नेकलियों ने आकर उस तालीम पर कब्जा कर लिया और वो जो है वो उस तालीम से लोग हट गए, कोई उस तालीम पर कायम नहीं रह सका। और उसके बाद जो मजदूर आए जिन्होंने पाकिस्तान में काम किया, जो सलाहकार रहे और इन सातों कलीसियाओं जमानों में उन्होंने काम किया, उनकी भी जो तालीम थी वो भी कायम नहीं रही थी। उनका भी जो काम था वो फल लेकर नहीं आया था। क्या हुआ था
وہ جو ہے مختلف قسم کی مشنوں میں بٹ گئے، وہ مختلف قسم کے گروپوں میں تقسیم ہو گئے. جو جتنے بھی آج تک جو کام کر رہے تھے وہ تمام تھے، انہوں نے اپنے اپنے الگ گرجا گھر بنا لیے. وہ جو ہے وہ منظم ہو گئے اور وہ حقیقی تعلیم سے ہٹ گئے. پھر یہ چناؤ کی باری آتی ہے. وہ چناؤ کرتا ہے کہ ایسے مزدوروں کا چناؤ کیا جائے جو دوبارہ ان تفرقوں میں نہ بٹ سکے، جو دوبارہ منظم نہ ہو سکے، جن پر جو نیکیوں کا قبضہ نہ ہو سکے. تو اس نے اس 11ویں گھنٹے کے مزدوروں کا چناؤ کیا جن کے ساتھ وہ کام کرے گا اور پھر کبھی کوئی تنظیم ان میں سے نہیں نکلے گی. اور اس کو دلہن پر مقرر کر دیا کہ وہ اس دلہن پر کام کرے. جو 11ویں گھنٹے کے مزدور ہیں ان کو دلہن کی تیاری میں لگا دیا، اور جو منظم ہو گئے وہ بلائے ہوئے تھے لیکن چنے ہوئے نہیں تھے. اور نبی کہتے ہیں کہ ان آخری دنوں میں غلام کے حقیقی بیج سے خداوند اس کو ایک دلہن کے ساتھ ظاہر کرے گا، کیونکہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن چنے ہوئے تھوڑے ہیں. اور جب ان کو گھر بھیج دیا گیا اور 11 گھنٹے کے مزدوروں کو لے لیا گیا تو پھر ان کو کہا گیا کہ تم صبح کام پہ لگ جانا. اب ایک تھوڑا سا گیپ آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شام کا وقت ہے اور وہ جو کارندہ ہوتا ہے وہ سو جاتا ہے اور جو گھر کا مالک ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. اور جب جو مزدور ہیں جن کو ٹھہرایا گیا وہ بھی اگلے دن کے انتظار میں ہیں کہ کب وہ دن آئے اور ہم اپنے کام پر لگیں. اور اب یہ جو مزدور ہیں یہ ایسے مزدور ہیں جو کمیشن ملا تھا، جو میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ ایک کمیشن، ایک حکم ملا، ایک کام ملا جس کو پورا کرنا تھا. پہلے دن کا کام ہوا لیکن وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور اس کو کوئی بھی کمپلیٹ نہیں کر سکا تھا. یہ کرنا تھا 11ویں گھنٹے کے مزدوروں نے. اور اس کے بارے میں نبی ایک پیغام میں کہتے ہیں، جو پیغام کا نام ہے نادیدنی ملاح. اور اس پیغام میں کہتے ہیں کہ پینٹیکوسٹل کی جو موجودہ حالت ہے وہ اس کمیشن کو پورا نہیں کر سکتی. اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں اس پیغام کے اندر کہ اس وقت جو حالت ہے، جو اس دن میں کام ہو رہا ہے، جو کہ پہلے جس کے 2 رکعت کیے گئے کام تو ہو رہا تھا، لیکن نبی کہتے ہیں کہ پینٹیکوسٹل کی موجودہ حالت ایسی ہے کہ وہ اس کمیشن کو پورا نہیں کر سکتی. تو جب پورا وہ نہیں کر سکتی اسی لیے پھر خدا نے پہاڑ پر مہروں کو کھولا تاکہ جو ایسی دلہن جو کہ تنظیموں میں نہیں پڑے گی، ایک غیر تنظیمی دلہن کو وہ باہر بلا سکے اور اس کمیشن کو وہ دلہن جو ہے وہ پورا کرے گی. اور یہی وہ بات تھی کہ جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے اور جو اول ہے وہ آخر ہو جائیں گے. اور اس طرح کب کیسے یہ آخری جو ہیں وہ اول ہو رہے ہیں؟ یہ ریپچر کے وقت، کیونکہ بہتوں کی خواہش تھی کہ اس زمانہ میں ہوتے جس میں ریپچر ہونا تھا، لیکن خداوند کا رحم ہوا، اس کا فضل ہوا کہ اس نے وہ جو چنے ہوئے تھے ان کو اس زمانہ میں مقرر کیا تاکہ جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں اور جن کا ریپچر ہو سکے. اور وہ جو ریپچر ہے اس کے لیے وہ ایک پاور، ایک قوت، ایک جو جلانے والی قوت ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک بیداری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس جلانے والی قوت کو دیکھنے کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، اس کو ہم بیس بنا کر چلیں گے، پھر ہم اس کو سمجھ سکیں گے. پہلا کرنتھیوں 15:45، پہلا کرنتھیوں 15:45 ہے. یہاں پہ لکھا ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا. اب جب وہ زندگی بخشنے والی روح بنا، جب یسوع مسیح دفن کیے گئے، زندہ ہو گئے، آسمان پر چلے گئے،
تو تب لکھا ہے کہ وہ زندگی بخشنے والے روح بنا. اب اس کو انگلش میں دیکھیں تو کوئکننگ اسپرٹ ہے. کوئکننگ کا مطلب ہے جلا اٹھانے والا, جلا اٹھانے والی وہ روح بنا. اور جب وہ یہ روح بنا جو زندگی بخشنے والی یا جلا اٹھانے والی روح ہے, تو پھر وہ عید پینتیکوست کے دن وہی جو جلا اٹھانے والی روح تھی, جو زندگی بخشنے والی روح تھی, وہ ان کے پاس آئی. اور وہی جو ہے وہ آج اس کے ذریعے ہی وہ کام کو ختم کیا جائے گا. وہ جو جلانے والی قوت ہے جو اس آخری زمانہ سے جو ہے وہ پچھلے زمانہ کی طرف بہتی ہے, جو کہ آخر جو ہے وہ اول کیے جاتے ہیں, ان کو یہ قوت دی جائے گی. اور جب آخری دن کا کام پورا ہو رہا تھا تو پھر جیسے میں نے کہا کہ وہ دوبارہ جب اگلے دن کا آغاز ہوا تو پھر وہ خداوند جو گھر کا مالک ہے اور کارندہ جو کہ ولیم ایلن برینہم ہے, وہ دوبارہ اپنے جو چنے ہوئے مزدور ہیں ان میں آتے ہیں اور ان کو کام پر لگاتے ہیں. اب دوبارہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی کہتے ہیں کہ میں ایک اور سواری پھر کسوں گا. نبی کہتے ہیں I will ride this trail once more. ایک بار پھر سواری کسوں گا. اور جو اس کا ایک بار پھر سواری کسنا تھا وہ یہی جو چنے ہوئے لوگ تھے ان کے ذریعے اس کام کو کمپلیٹ کرنا تھا جو کہ پہلے دن نہیں ہو سکا تھا. وہ ان کو ایک اور آدھا گھنٹہ دیا گیا تاکہ وہ اس ساتویں مہر کے نیچے ہوتے ہوئے ان کو ایک اور سواری کسنے کا موقع ملا, ایک اور دن ان کو بخشا گیا تاکہ وہ اس کام کو کمپلیٹ کر سکیں. ہم اگر کہیں کہ نبی نے تو کہا تھا میں سواری کسوں گا, لیکن میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک کوڈ ملا جس میں اس نے کہا کہ ہم اس سواری کو دوبارہ کسیں گے. وہاں پہ لفظ آئی یوز نہیں ہوا, وہاں پہ وہی یوز ہوا ہے, وہی رائٹ دس ٹریل اگین. اور جو اس نے کہا کہ ہم اس سواری کو کسیں گے, وہ اس کے مزدوروں کے ساتھ وہ سواری کو کسنا تھا. اور اگر ہم اس کا کوڈ بھی لینا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں خدا کی واحد مہیا کردہ پرستش کی جگہ 28 نومبر 1965 کا کوڈ ہے. یہاں پر میں نے دیکھا کہ جہاں بھی اس کا ترجمہ جو میں نے دیکھا کیا گیا وہاں اس کو اس طرح ترجمہ کیا گیا کہ ہم دوبارہ اس راستے پر چلیں گے. لیکن جو I will ride this trail once more اس کا مطلب ہے کہ میں پھر سواری کسوں گا. تو یہاں ہم کوڈ پڑھ لیتے ہیں کہ لکھا ہے, اس کا کوڈ نمبر 6 ہے, خدا کی واحد مہیا کردہ پرستش کی جگہ. اب دیکھیں جیسا میں واقعی بوڑھا ہو رہا ہوں اور میں نے سوچا کیا ایک اور بیداری ہوگی, میں ایک اور وقت کو دیکھوں گا. اور بس یاد رکھیں کہ مغرب سے ایک سفید گھڑ سوار آئے گا, ہم دوبارہ اس راستے پر چلیں گے. یہ سچ ہے, جلد ہی ہم تیار ہونے والے ہیں. آپ دیکھیں یہ ایک وعدہ ہے, اور جہاں پہ جو ہے ہم دوبارہ اس راستے پر چلیں گے وہ یہی ہے کہ ہم اس سواری کو دوبارہ کسیں گے. اور دوسرے دن کے حوالہ سے جب یہ مہریں کھلتی ہیں جو کہ 1963 میں کھلی, اس کے 1 سال بعد نبی نے ایک پیغام دیا جس میں انہوں نے پیغام کا نام تھا سلامتی شالوم, اور یہ 19 جنوری 1964 کا پیغام ہے. اس میں انہوں نے ایک بات کی, اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کارندہ جو ہے وہ اپنے پیغام کی منادی کر رہا ہے شالوم پیغام کے اندر, اور وہ دلہن سے کہہ رہا ہے. اس کا کوڈ نمبر 10 ہے اور وہ دلہن سے کہہ رہا ہے. وہاں پہ وہ حوالہ لیتا ہے بائبل میں سے. بائبل میں سے کون سا حوالہ لیتا ہے؟ وہ یسایہ 60 باب اور اس کی پہلی آیت ہے. اور اس میں وہ کہتا ہے کہ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے.
اور وہ اسی لیے کہہ رہا ہے, وہ کچھ مزدوروں کو یہ بتا رہا ہے کہ اب اٹھ اور منور ہو جا, کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے. تم اس گھڑی کے لیے چنے گئے ہو, تم اس وقت کے لیے چنے گئے ہو, تم نے اس وقت میں کام کرنا ہے. اور اگر ہم اس کا کوڈ نمبر 109 پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ ایک نیا دن ہے. یہ ایک نیا دن ہے. ہاللیلویا. یہ ایسا دن ہے جس میں ہمیں یسوع مسیح کی قدرت میں اٹھنا اور روشنی بکھیرنا ہے. یہاں پہ نئے دن کی بات آتی ہے کہ اس دن میں کیا ہونا ہے. اس دن میں ہمیں یسوع مسیح کی قدرت میں اٹھنا اور اس کی روشنی کو بکھیرنا ہے. اور کیوں بکھیرنا ہے؟ آگے لکھا ہے گہری تاریکی زمین پر چھائی ہوئی ہے. ہمارے لیے فی الحقیقت ایک نیا دن ہونا چاہیے جس میں اسی طرح کام کریں, جس میں اسی طرح کام ہو جیسے یسوع نے خود کیے. اب اس جو نیا دن ہے جس میں ہم نے ہے, کیونکہ وہ ہمارا نور ہمارے ساتھ آ گیا ہے, تو ہم نے اس نئے دن میں اس کام کو پورا کرنا ہے جو پچھلے دن میں پورا نہیں ہو سکا. اور جب نبی بات کرتے ہیں ان مزدوروں کی کہ یہ مزدور کیسے ہیں, یہ مزدور ابراہیم کہتے ہیں کہ جو مزدور ہنوک کے پاس تھے, جو مزدور غیر قوم کے جو تھے وہ سلیمان کے پاس تھے, وہ بہت ہی مسٹیریس لوگ تھے, وہ بہت ہی پرسرار لوگ تھے. کوئی بھی ان کی تکنیک کو سیکھ نہیں سکتا تھا. انہوں نے کیسے اتنے بڑے بڑے پتھروں کو اٹھایا اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر جوڑنا شروع کیا, اور بغیر کسی سیمنٹ کے اور بغیر کسی گالے کے انہوں نے ان کو آپس میں جوڑ دیا. اور یہاں تک کہ ایک جو بلیڈ ہوتا ہے وہ بھی ان پتھروں کے بیچ میں سے گزر نہیں سکتا تھا. ایسے مزدور, دراصل جو گھر کا مالک ہے وہ ایسوں کو 11ویں گھنٹے میں اس نے پا لیا ہے. وہی مزدور جو ہنوک کے پاس تھے, وہی مزدور جو سلیمان کے پاس تھے, اب 11ویں گھنٹے کے مزدور بھی کچھ ایسے ہی ہیں. ان کی تکنیک کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا, کوئی بھی نہیں سیکھ سکتا. وہ اس لیے کیونکہ خداوند خود ان کے بیچ میں آ کر ان کے اندر ہو کر کام کرے گا. اور جو ہر زمانہ کے لوگ آئے, ہر زمانہ کے لوگوں میں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بیدوں کو انہوں نے کھو دیا. تمام تر بید جو ہے وہ نہیں کھلے تھے. لیکن کیا ہوا, جب ساتھ میں فرشتہ کی آواز دینے کا زمانہ آیا تو خدا کے سارے پوشیدہ بید کھلے ہو گئے. اور یہ اسی زمانہ میں ہونا تھا جب وہ ساتھ میں زمانے کا, وہ ساتھ میں فرشتے کی آواز آنی تھی, تو تب یہ سارے بید پورے ہونے تھے. اور آپ جو ہیں وہ اسی گھنٹے میں بلائے گئے ہیں, اسی 11ویں گھنٹے میں آپ کی بلاوٹ ہے. اور آپ جب اس گھنٹے میں بلائے گئے ہیں تو آپ کوئی لوتر کے پیغام کی منادی کے لیے نہیں بلائے گئے یا پھر تقدیس. یہ چیزیں بے شک ضروری ہیں, یہ پیغام کا حصہ ہے, لیکن آپ کو اب اس سے بڑھ کر کام کرنا ہے, آپ کو اور آگے بڑھنا ہے, آپ کو کسی اور خدمت کے لیے بلایا گیا ہے, اور اس سے بڑھ کر چیزوں کو کرنے کے لیے بلایا گیا ہے. کیونکہ 11ویں گھنٹے کے مزدور سب سے الگ کیے ہوئے ہیں, وہ چنے ہوئے ہیں. اور ان کا کام کیا ہے, انہوں نے کن کو منسٹر کرنا ہے, کن میں انہوں نے خدمت کرنی ہے, جو کہ اندر بلائے جا رہے ہیں, جو کہ خداوند کے کلام میں آ رہے ہیں, جو کہ دلہن کا حصہ بن رہے ہیں. یہ ان میں انہوں نے اس خدمت کو سر انجام دینا ہے. اور انہوں نے ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر کچھ ایسا کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. وہ خداوند سے اس جلانے والی قوت کو حاصل کریں گے, اس پاک روح کو حاصل کریں گے, اور اگلے دن کا کام جو اگلی صبح سویرے وہ شروع کریں گے, وہ اس جلانے والی قوت کو اپنے جسم کے اندر لیں گے اور اسے دوسروں تک ٹرانسفر کریں گے تاکہ انہیں ریپچر کے لیے تیار کیا جا سکے. اور اس آخری زمانے میں, آخری دنوں کے جو
مناد ہیں اور خداوند جو ہے وہ خود ان کے اندر اس قوت کو لے کر آئے گا، اس جلا اٹھانے والی قوت کو لے کر ان میں ڈالے گا اور وہ ان میں ہو کر کام کرے گا۔ جب ان کے اندر وہ خود آ جائے گا تو جو بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں کا ظہور، مخلوقات کراتی ہیں تاکہ خدا کے بیٹے ظاہر ہوں، تو تب وہ وقت آ جائے گا جب خدا کے بیٹوں کا ظہور ہوگا، اور وہ وقت ابھی ہے۔ ابھی جو ہے وہ خداوند سے اس قوت کو حاصل کر رہے ہیں، اور وہ جو پہلے دن سے کام بچا تھا، وہ جو آدھے گھنٹے کا کام اگلے دن میں تھا، وہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جب وہ اس کمیشن کو پورا کر لیں گے، اس کام کو وہ کمپلیٹ کر لیں گے جو کہ پچھلی کلیسیاؤں سے نہیں ہو سکا۔ جو نبی نے کہا کہ جو پینتیکوست کی موجودہ حالت ہے وہ اس کمیشن کو پورا نہیں کر سکی، اور جب یہ مزدور اس کمیشن کو پورا کر لیں گے تو پھر ریپچر ہو جائے گا، اور پھر وہ تمام کام جو ان کے سپرد کیا ہوا تھا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اب وہ ہیں جو کہ تیار ہو رہے ہیں۔ ہم یہ جس طرح بات کر رہے کہ ایک دوسری سواری کی، ایک اور دن کی، ایک اور نئی چیزوں کی، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی شاید نیا کلیسیائی زمانہ آنے والا ہے۔ نہیں، یہی کلیسیائی زمانہ ہے، لیکن ان وہ جو مزدور جو کہ کمیشن کو کمپلیٹ نہیں کر سکے، وہ ایک نئے دن میں جو ہے اس کام کو کمپلیٹ کریں گے، اور خداوند خود ان کے بیچ میں آ کر اپنے اس کام کو مکمل کرے گا۔ اب جو میں نے ذکر کیا کہ آدھے گھنٹے کا کام، باقی جو چھوٹا کام ہے جلدی ہونا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو کام ہے وہ کتنی سپیڈ پکڑ چکا ہے۔ اب جیسا متی 24 میں لکھا ہے کہ انجیل کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی۔ اب وہ کام جو ہے ایک بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ کلام کی منادی ہو رہی ہے، سارے سوشل میڈیا پر کلام کی منادی ہو رہی ہے، ہر جگہ جا کر ایسی جگہوں پر جہاں کلام نہیں پہنچا وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے۔ اور یہ وہی آدھے گھنٹے کا کام جو آدھے گھنٹے کی خاموشی ہے اس میں یہ کام کیا جا رہا ہے، اور یہ کام بہت جلد مکمل ہونے والا ہے۔ اور اس کو کرے گا کون؟ یہ 11ویں گھنٹے کے مزدور جن کو چن لیا گیا تاکہ وہ اس کام کو مکمل کر سکے۔ اور وہ ابتدائی، جیسے پالوس رسول کہتا ہے، ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال دنائی کی طرف بڑھے۔ تو ہمیں اب کمال دنائی کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں پیغام کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے، ایک ایڈوانس سٹیج پر جانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس یہ جو پیغام ہے، یہ جو جلا اٹھانے والا پیغام ہے، اس قوت کو حاصل کریں، دوسروں میں ٹرانسفر کریں اور ان کو ریپچر کے لیے تیار کریں، اور ایسا ہو کہ وہ رب ہماری اس میں رہنمائی کرے، وہ فاختہ ہماری اس میں رہنمائی کرے۔ اور جو کچھ آخری دنوں کے مزدور ہیں انہوں نے پچھلے دن کا کام ختم کیا، اور ایک اور دن اس شام کے بعد پھر یہ ہوا، مہریں کھلنے کے بعد 1 سال کے بعد، جیسے میں نے بتایا کہ نئے دن کے آغاز کا نبی نے بتایا کہ اس وقت ایک پیغام نئے ایک ایڈوانس لیول کے مطابق۔ اب دیکھیں، پہلے جو 28 فروری 1963 کا دن تھا، جو مزدوری کا دن، مزدوری بانٹنے کا دن تھا، اس کے بعد کوئی چناؤ نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ جو مزدور 11ویں گھنٹے تھے انہی کو اگلے کام کے لیے چنا گیا۔ کوئی اور دوبارہ وہ گھر کا مالک باہر نہیں گیا کہ میں اگلے دن کا جو کام ہے اس کے لیے نئے مزدوروں کو لے کر آؤں، بلکہ اسی میں اس کو پتا چل گیا کہ میں نے کن سے یہ کام لینا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے، اور اپنے ان بلائے ہوئے مزدوروں کو کہتا ہے کہ آپ اس کام پر لگ جائیں،
اٹھے اور منور ہوں. آپ کے اندر وہ جلانے والی قوت آ گئی ہے. آپ کے اندر وہ کوئکننگ سپرٹ جو یسوع بنا وہ آ گیا ہے. اب اس کام پر لگ جاؤ. اٹھو. اور اس نے کچھ ناموں کو چن لیا اور اس وقت کے لیے وہ ان کو تیار کر رہا تھا. اور جب یہ اور ایڈوانس جاتا ہے, ایڈوانس لیول پہ آتا ہے پیغام, تو پھر دباؤ دنیا پر بڑھتا ہے. کلیسیا اور زیادہ تناؤ میں آتی ہے, اور زیادہ اس کے اثرات کو محسوس کرتی ہے, اور زیادہ جو ہے دباؤ کہہ سکتے ہیں کہ دباؤ آتا ہے. لیکن اسی دباؤ میں اس مزدوروں نے کام کرنا ہے اور اس کی منادی کرنی ہے. اب وہ جو پیغام سنائیں گے, اب جو آپ لوگوں تک پیغام کو لے کر جائیں گے, وہ کوئی حسد کی باتیں نہیں ہوں گی, وہ کوئی لڑائی جھگڑے کی باتیں نہیں ہوں گی, وہ کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی باتیں نہیں ہوں گی, ایک دوسرے کی گراوٹ کا باعث بننے کی باتیں نہیں ہوں گی, گروپس میں لڑنے کی باتیں نہیں ہوں گی. وہ جلانے والی قوت کو دوسروں کو دینے والی باتیں ہوں گی, وہ دلہن کو بیدار کرنے والی باتیں ہوں گی. وہ بیداری, یہ ایسی بیداری ہوگی, ایسی بیداری ہوگی کہ ویسی نہیں ہوگی جیسے پہلی ہوئی. ایسی نہیں ہوگی کہ بیداری آئی اور ختم ہو گئی, بلکہ جب خدا خود ان میں ہو کر کام کرے گا تو پھر جو بیداری آئے گی وہ کبھی بیداری ختم نہیں ہوگی, وہ بیداری قائم رہے گی. اور ہم اس کو اپنے زمانہ میں دیکھتے ہیں کہ جو بیداری آخری وقت کا جو فرشتہ ہے وہ لے کر آیا, وہ بیداری آج تک بھی اسی طرح قائم ہے. اس میں سے کوئی منظم نہیں ہوئے, اس میں کوئی بھی جو ہے وہ فرقوں میں نہیں بٹے, بلکہ یہ ابھی تک اپنی بات پر قائم ہے. اور یہی وہ بیداری ہے جو قائم رہنے والی ہے. یہ بیداری کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ہم اپنے آس پاس ایسی بیداریوں کو دیکھتے ہیں جو چند دنوں کی آتی ہیں لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو یہ جلا اٹھانے والا پیغام ہے اور یہ قوت ہے, وہ جب دلہن میں ٹرانسفر ہوگی تو تب ایک ایسی بیداری ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. جلا اٹھانے والی قوت ہے یہ جو روح القدس ہے. جب یہ آتا ہے تو اپنوں کو تلاش کرتا ہے, اپنوں کی تلاش میں ہوتا ہے. اپنوں جو کہ اس کے جسم کا حصہ ہے, جو مسیح کلیسیا کا سر ہے, اور اس کی دلہن جو ہے وہ اس کے اعضاء ہے. یہ روح القدس ان کو تلاش کر رہا ہے, اور یہ روح القدس ان مزدوروں کے بیچ میں ہو کر ان کو تلاش کر رہا ہے. اور یہ تلاش ابھی جاری ہے, لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب یہ تلاش ختم ہوگی. اور یہ جو تلاش ہے اس میں وہی خداوند خود, جیسے وہ نبی ذکر کرتے ہیں کہ خداوند جو ہے ان مواقع کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ مختلف کریکٹر جو ہیں ان کو نبھاتا ہے. خدا خود ہی ہوتا ہے جو مختلف شکلوں میں جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. پچھلے دنوں ہم نے آن لائن سروس لی تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ دانیل کو ملا تو وہ پہیے میں پہیے کی طرح ملا. اسی طرح جب وہ ابراہام کو ملا تو اس نے ایک جو بٹن بنائے ان کے اندر وہ سمائے, جو فرشتوں کے لیے اور خود کے لیے, اور اس شکل میں ان کو ملا. پھر ایک وقت آیا کہ جب وہ ایک بدن یسوع کی صورت میں وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک ہی خدا ہے جو کہ ان معاشرے کی صورت میں مختلف کریکٹرز کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. اب وہ اس کا یہاں پر ان مزدوروں میں بھی ان معاشرے کا کریکٹر وہ ادا کر رہا ہے. ان مزدوروں میں بھی وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے. ان مزدوروں میں بھی وہ خود ہو کر جو ہے وہ اپنی دلہن کو تیار کر رہا ہے, اور وہ جو گرجوں کا بھید تھا اس کو پورا کر رہا ہے. وہ جو تمام اس تیاری کے لیے ضروری باتیں تھی وہ ان میں سے ہو کر کر رہا ہے, اور دلہن کو تیار کر رہا ہے. اور دلہن جو ہے وہ اس قدر بیدار ہوتی ہے, اس طرح بیدار ہے کہ دوسروں کے ٹٹوں کو وہ سنتی بھی نہیں ہے. ہمیں دوسروں کی باتوں پر توجہ نہیں دینی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں.
ہم نے دیکھا کہ پچھلے گھنٹوں والے کہہ رہے ہیں گھر کے مالک کے پاس شکایت لے کر آ گئے ہیں کہ ہمارے برابر کر دیا، لیکن اس تمثیل کے اندر 11ویں گھنٹے کے لوگوں نے کچھ نہیں کہا، اس نے کوئی شکایت نہیں کی، وہ کسی بھی ایسی باتوں میں نہیں پڑتے ہیں جو دلہن ہوتی ہے، وہ دوسروں کے باتوں کی فکر نہیں کرتی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیداری کو لیے ہوئے ہیں، وہ اس جلانے والی قوت کو جو کہ یسوع مسیح جو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو وہ کوئکننگ اسپرٹ بنا، تو اسی کو وہ اپنے اندر لیتی ہے، جبکہ ہمارے بدن جو روح القدس کا مقدس ہے ہم اسے اپنے اندر لیتے ہیں، اور جب ہم اسے اپنے اندر لیتے ہیں تو وہ جو بیداری لے کر آتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور اسی بیداری میں جب وہ تیاری کر رہی ہے تو وہ ایک وعدے کے انتظار میں ہے، وہ ایک وعدہ جو اس زمانے میں کیا گیا ہے وہ اس کو پورا ہونے کے انتظار میں ہے۔ اب وہ وقت کو کاؤنٹ کر رہی ہے، اب پورا وقت رہ گیا ہے، وقت کا پتہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت جلد وہ وقت آ جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہم جو دلہن کا حصہ ہے ہم واپس اپنے گھر کو چلے جائیں گے۔ اور بھائی برہنم، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں ایک اور سواری کسوں گا، ہم ایک اور سواری کسیں گے، تو بھائی برہنم کے پیغامات کے ساتھ ہم اس سواری کو کس رہے ہیں، اور یہ سواری جو ہے اس کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ رویا میں دکھائی گئی تھی، اور اب ہم وہ جو نبی نے خیمہ کی رویا دیکھی تھی اب اس کو پورا کرنے کا وقت ہے، اب جو ہے وہ اس سواری کے وعدے کے ساتھ چلنے کا وقت ہے، تاکہ ہم وہ جو کام ہے، وہ جو گریٹ کمیشن تھا، وہ جو ایک مزدوروں کو مزدوری پہ لیا گیا تھا ایک کام کے لیے، اس کام کو وہ ختم کریں۔ اور یہ جو پیغام ہے، یہ جو دوسری سواری کا پیغام ہے، جب ہم اس کو شروع کر چکے ہیں تو یہ کیا لے کر آئے گا؟ وہ جو روح قید میں ہے ان پر وہ ججمنٹ کو لے کر آئے گا، اور جہاں تک دلہن کا تعلق ہے، اور دلہن جو ہے وہ ریپچر میں چلی جائے گی۔ تو اس طرح اس کام کا خاتمہ ہوتا ہے، اس خاتمے کا پر جو ہے وہ ریپچر ہے، اور ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب ہم اس کام کو کمپلیٹ جب کرتے ہیں، ہمیں وہ کام دیا گیا ہے، تو ایک میں نے بات رکھی تھی کہ خداوند کی مرضی ہوئی، میں نے اس کو نوٹ نہیں کیا تھا، اگر پلپٹ پر مجھے وہ بات یاد آئی تو میں وہ ضرور کروں گا، میں سمجھوں گا کہ یہ خداوند کی مرضی ہے کہ میں کروں۔ اب جب یہ کام کرنا ہے دوسرے دن میں، ہم نے دیکھا کام پر کہاں پہ لگایا گیا ہے؟ پاکستان میں، اور یہ پاکستان دلہن ہے۔ اب پہلے جو پاکستان تھا اس میں سارے لوگ تھے، اس میں جو تھے وہ جیسے میں نے کہا کہ خدا کی بادشاہی میں ہر قسم کے لوگ ہیں اور سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اب جو سلیکٹڈ لوگ ہیں وہ دلہن پر کام کر رہے ہیں، اور جب دلہن پر کام کر رہے ہیں تو میں نے ایک بھائی سے سنا کہ جو آخری گھنٹے کے مزدور تھے ان کے پاس بڑا آ رہا تھا، وہ ایسے ہی پنجابی میں اس نے کہا کہ موچھے پودے جا رہے تھے، لیکن میں جب اس پیغام کو تیار کر رہا تھا تو میں نے فیل کیا کہ یہ مکاشفہ اس بھائی کا ٹھیک نہیں ہے۔ اب پاکستان انگلش میں ہم دیکھیں ون یارڈ، انگوروں کا باغ، اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں تو انگوروں کا باغ ہے۔ انگوروں کے باغ میں کیا کسی بڑے آرے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، وہاں بڑی نفاست سے کام کرنا پڑتا ہے، وہاں بڑی ٹیکنیک کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر جو کام ہوتا ہے، جیسے نبی نے کہا کہ جو ٹیکنیک ان مزدوروں کے پاس تھی وہ مسٹیریس تھی، ان کی ٹیکنیک کو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا، تو اسی لیے ان کو لگایا گیا، ان کو کوئی بڑا آرا نہیں دیا گیا کہ انگوروں کے درخت ہی کاٹتے رہو۔ لیکن شاید اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو شاید کچھ کے پاس وہ آرا ہے، اور وہ
मुकम्मल तौर पर पैगाम आने से पहले ही उसको काट देते हैं। लेकिन जो मजदूर आखिरी घंटे के हैं उन्हें बड़ी नफासत से काम करना है। हम देखते हैं कि अगर अंगूर कच्चे तोड़ लिए जाएं तो फिर वो वाली मैं जो पक्के अंगूरों से निकलती है वो नहीं निकलेगी। इसीलिए उनको मुनासिब वक्त पर जो काम करना है वही उनको करना है, मुनासिब वक्त पर रूहानी खुराक देनी है। तो ये जो काम है ये बड़ी नफासत का है। एक जो मजदूर है, जो पास्टर है, उसको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। उनको जो जितने भी खिदमत में लोग हैं, जब वो इस पैगाम को दुल्हन तक लेकर जा रहे हैं तो तब उनको समझना पड़ेगा कि अब किस काम का वक्त है, अब खुदाई का वक्त है, ताकि उसकी वो खुदाई की जाए, उसमें पानी डाला जाए। ये बड़े या अब जो है अंगूरों के उतारने का वक्त है या अब कौन सा वक्त है, और जो अंगूरों की बेल का जो वक्त है उसको वही काम जो है वो उसके लिए किया जाए। जो अभी अंगूर लगा की बेल शुरू ही हुई है उससे अंगूर नहीं तोड़े जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि उसको हम और बढ़ने देंगे। जब एक वक्त आएगा तब उस तक वो बात पहुंचाई जाएगी, तब उस तक जैसा हम खिंचाव की बात करते हैं कि पहले खिंचाव, दूसरे खिंचाव, तीसरे खिंचाव की, तो इसी तरह नबी के जो जिंदगी थी उसमें भी ये खिंचाव थे। जब एक वक्त आया, जब वो वक्त आया तो तब वो सख्त बातें जो है वो उनसे की गई। अगर हम शुरू में ही वो आरा लेकर बैठ जाएंगे तो फिर हम दूसरों की नुकसान का बायस बनेंगे, फिर हम वो उस दरख्त को बढ़ने से पहले ही काट देंगे। तो ये नफासत हमें सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुद्दस से मिल सकती है। ये वही है जो हम में आकर उस नफासत के साथ काम कर सकता है, ताकि दुल्हन में जब काम करना है तो किसी भी दरख्त का, किसी भी जिस्म के हिस्से का कोई नुकसान ना हो। तो इस नफासत के साथ काम करते हुए हमने उस काम को जो हमारे सुपुर्द किया गया उसको खत्म करना है और फिर हम रैप्चर में चले जाएंगे। खुदा ने इस्लाम के वसीला से आपको बरकत दी। Amen. Amen. Bless you.